يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی قابل قدر علماء کرام ناتھانان نظام برادران طریقت اس کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں کہ آج ہم یہاں پہ کیوں جمع ہیں جس وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں اسے میں اور آپ بھی جانتے ہیں ورنہ یہاں اس کھلے میدان میں ایک درخت کے نیچے اتنے حضرات کو جمع ہونے کی کیا ضرورت ہے حضرات محترم کسی تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں نماز ظہر کا وقت ہے اور انشاءاللہ ہم چند منٹوں بعد باجماعت نماز ادا کریں گے یہ تمام اولیاء اعظام صوفیاء کرام مشائخ اعظام اس عزت اور تکریم کے لائق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ان صفات حسنہ کو اپنایا جن صفات حسنہ کو ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام نے اوج کمال پر پہنچایا میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں لیکن میں سیاح کی ایک حدیث کی روشنی میں صرف ان 4 صفات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومن کی بنیادی خصوصیات یہی صفات اس کو نکھار دیتی ہیں اور مرتبہ کمال پہ پہنچا دیتی ہیں سب سے پہلی صفت جسے آقا و مولا علیہ السلام نے مومنیت کی شرط اول قرار دیا ہے وہ امانت کہ سرکار علیہ السلام کی 2 ایسی صفات تھیں جن صفات کا انکار آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا حجر اسود کا جب جنازہ پیدا ہوا یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کے زمانہ بعثت سے پہلے مکہ میں کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کیا گیا اور جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو قریش کے تمام قبائل تلواریں نیام سے باہر نکال کے کھڑے ہو گئے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبیلہ حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرے گا لمبی بات ہے فیصلہ اس میں ہوا کہ کل صبح سب
سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ خود رکھے یا کسی اور کو حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرنے کے لیے اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لے. قدرت یہ منظر دکھانا چاہتی تھی. دوسرے دن سب سے پہلے جو ذات اقدس حرم کی حدود میں داخل ہوئی وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی. اور میں جس وجہ سے آپ کی خدمت میں اس واقعے کی جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ جس وقت سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہوتے ہوئے مکہ کے قریشیوں نے دیکھا تو سب نے بیک زبان پکار کے کہا کہ وہ دیکھو امین اور صادق سب سے پہلے داخل ہو گئے. ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہوا. آغاز سے مانا کہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا کہ مکہ کا ہر شخص، مکہ کا جوان اور بوڑھا، مکہ کے مرد اور عورت آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام کو محمد نام سے ہی نہیں امین اور صادق کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے امانت اور صداقت اور ایک کمال پر پہنچا دیا. صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضور پر سب سے زیادہ مشکل ترین رات ہجرت کی رات، اور اس رات بھی سرکار علیہ السلام اپنے بستر پر اپنے سایہ نبوت میں پروان چڑھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ کو لٹا کر یہ حکم دیتے ہیں کہ علی تم اس بستر پہ لیٹو اور صبح اٹھ کر یہ کافروں کی کچھ امانتیں ہیں، قریشیوں کی کچھ امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھی ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے گا حضرات محترم کہ جن کے ستم سے، جن کے ظلم سے، جن کی تکالیف کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ رہے تھے، وہ بھی اپنی امانتوں کو رکھنے کی جو محفوظ ترین جگہ سمجھتے تھے وہ ذات مصطفیٰ کو سمجھتے تھے. اس رات بھی سرکار علیہ السلام نے امانت کو امانت داروں تک پہنچانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو وہ پھولوں کا اس دن بستر دیکھا. وہ بستر مرگ تھا، باہر کافر پہرا دے رہے تھے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، سارے نوجوان تھے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیں گے. اس کیفیت میں امانت داروں تک پہنچانے کے لیے سرکار علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا دیا. ایک ذوق کی بات بیچ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ دوست ہیں نا وہ محبت میں غلو کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس رات بستر پر لیٹنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کا انتخاب کیوں نہیں ہوا، عمر کا انتخاب کیوں نہیں ہوا، جناب عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا انتخاب کیوں نہیں ہوا. اور پھر ذرا زبان لمبی کر کے کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی پر اعتبار نہیں تھا، کسی پر اعتبار نہیں تھا، اعتبار علی پر تھا کہ یہی میرے لیے جان دے سکتا ہے، اس لیے اپنے بستر پر ان کو لٹایا تھا. لیکن کہنے والے، سوچنے والے، گہرائی میں جانے والے اور نگاہ نبوت پر یقین رکھنے والے اور نگاہ نبوت پر ایمان رکھنے والے جناب علی المرتضیٰ کے واقفانے ہاتھ وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی. حضرت علی یقین رکھتے تھے کہ موت جب آئے گی چلے گی نہیں.
جب فرشتہ اجل آئے گا واپس جائے گا نہیں، لیکن حضرت علی کو یقین تھا کہ جب بھی موت آئے گی لیکن کم از کم آج کی رات نہیں آئے گی، آج کی رات نہیں آئے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ صبح ہوگی علی تم یہ امانت والوں کے پاس پہنچانا اور پھر مدینے آ کے ہمارے ساتھ مل جانا، جب تک میں یہ امانت داروں تک نہیں پہنچاتا ہوں اور مدینہ طیبہ پہنچ کر محمد عربی کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل نہیں کرتا ہوں، فرشتہ اجل میرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تو ضمنی بات تھی، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مومن کی جو صفات سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے سب سے پہلی صفت امانت ہے۔ اچھا، امانت صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کسی نے چند روپے، 100 روپیہ، 200، 2000، 2 لاکھ روپیہ رکھ دیا، آپ نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا اور کچھ عرصے کے بعد جب اصل مالک نے آپ سے طلب کیا اسے آپ نے لوٹا دیا، یہ بھی امانت کی ایک شکل ہے۔ لیکن آپ کے پاس اپنی جان، یہ خدا کی امانت ہے، آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے امانت ہے جو علم سے محروم ہے کہ آپ یہ امانت ان تک پہنچائیں۔ میں صاحب عرس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب عرس کے دیگر کمالات کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنایا تھا، ان کا سینہ قرآن کے نور سے منور تھا۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقت، صوفیوں کے تذکرے میں نے بھی پڑھے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر نے یقیناً پڑھے ہوں گے، لیکن باللہ سنت اللہ، جس صوفی کی میں بات کر رہا ہوں ایسا صوفی میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کے سینے میں اپنی آخری کتاب کو محفوظ کیا تھا اور اس امانت کو ادا کرنے کے لیے تغار شریف کی سرزمین ہو، جنگل کا یہ مقام ہو اور جہاں جہاں حضرت قبلہ طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدوم محنت نزوب لگے ہیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس زبان سے جب بھی نکلا ہے قرآن نکلا ہے، صبح نکلا ہے، شام نکلا ہے، رات کو نکلا ہے، رات کی تاریکی میں قرآن ہے، دن کے اجالے میں قرآن ہے، زمین کاشت ہو رہی ہے تو قرآن ہے، بیلوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو قرآن ہے، اونٹ کی بہار پکڑی ہوئی ہے تو قرآن ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تحلی کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 آدمی کسی کے بیت ہو جائیں، 4 آدمی، 4-5 آدمی ہاتھ چوم لیں، بندے ایڑی نہیں لگاتے، ایڑی نہیں لگاتے، اور پھر اپنے اوپر کام کرنا تو حرام سمجھتے، کام کرنا حرام سمجھتے کہ میں پیر ہوں، میں کیوں کام کروں؟ لوگوں کا کام ہے کام کریں اور میری آ کے خدمت کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے مومن کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ لقمہ حلال ہے، وہ لقمہ حلال ہے، وہ شخصیت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اور جس کا تذکرہ سننے کے لیے آپ یہاں پہ جمع ہیں، وہ کوئی تذکرے کی کتابوں کی بات نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب کی بات نہیں ہے، وہ پچھلی صدی کی بات نہیں ہے۔ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے راہوں میں اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اونٹوں کی بہار پکڑے ہوئے لوگوں کا سودا لاتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے کوئی ایسا صوفی دکھا دو، وہ اسلاف کی تصویر تھے، وہ اسلاف کے اوصاف کے امین تھے، ان کے اندر عجز تھا، ان کے اندر انکسار تھا۔ وقت کم ہے، میں گفتگو
سکتا. جو تیسری صفت سرکار دو جہاں علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ خوش اخلاقی ہے. آج لوگ ایک دفعہ ملتے ہیں پھر دوسری دفعہ ملنے کا نام نہیں لیتے. کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے. بال کہتا ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں ہے خوئے دل نوازی. آج بہت کم خوئے دل نوازی ملتی ہے. لوگ کس طرح سے ہاتھ دیتے ہیں, تھوڑا سا پودا مل جائے یا یہ پیلی تو ایک عجیب قسم کا نشہ ہے. یہ لوگ ہاتھ چومتے, لوگ پاؤں بھی چوم لیتے, گھٹنوں کو چومتے, اور پھر پیر صاحب اتنا سا ہاتھ دیتے. میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے عبداللہ یہاں پہ موجود ہیں, اور جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. میں نہیں کہتا, سرکار علیہ السلام نے فرمایا موجود ہیں, لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے ایک ایسے پیر کو دیکھا ہے, ایک ایسے فقیر کو دیکھا ہے, ایک ایسے صوفی کو دیکھا ہے کہ جس کی محبت ہی غریبوں سے تھی, جو پیار ہی مخلوق الحال لوگوں سے کرتا, جس کی بیٹھک ہی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا اور کئی دن تک محاصرہ جاری رہا, البدایہ والنہایہ میں اس کو دخل کیا گیا. ایک شخص جس کا نام اسود رائی تھا, آجڑی تھا, چرواہا تھا, اس نے سوچا کہ یہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے ہمارا ناکہ بند کیا ہوا ہے, ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے, باہر جب کے پوچھنا تو چاہیے یہ چاہتے کیا ہے. بکریاں بھی بیچارے کی بھوکی مر رہی تھی. اپنی چند بکریاں لے کر شہر سے باہر نکلا, ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, اس سے پوچھنے لگا کہ یہ اتنے دنوں سے ہمارے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے اور چاہتے کیا چاہتے ہو. سننے کے لائق بات ہے. صحابی نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے, میں تمہیں کیا جواب دوں. آؤ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, فدا روحی ابی و امی, ان کی خدمت میں چلتے ہیں. وہ خود تمہیں اپنی زبان سے, زبان رسالت سے بتائیں گے کہ انہوں نے تمہارے گرد گھیرا کیوں ڈالا. وہ اسود رائی, وہ یہودی کہنے لگا تمہارے سردار سے میں جا کے کہا ہاں اس میں کیا ہے. کہا یار ذرا میری حالت دیکھو, میں تو بکروال ہوں, میرا رنگ کالا سیاہ ہے, پھٹے ہوئے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں, میل کچیل میرے بدن پر جمی ہوئی ہے, اور میرے جسم سے بدبو کے ببوکے اٹھتے ہیں. میں تمہارے سردار سے کیسے مل سکتا ہوں. دوستان محترم, کمال جائیے کھل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحابی رسول نے کہا کہ تم نے جو حاکم دیکھے ہیں وہ اور طرح کے دیکھے ہیں, تم نے بہت سے سردار دیکھے ہیں, آؤ ہمارے سردار کو بھی دیکھو. وہاں رنگ کو نہیں دیکھا جاتا ہے, وہاں خوشبو اور بدبو کو نہیں دیکھا جاتا ہے, وہاں پھٹے پرانے کپڑوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے. آؤ تم میرے ساتھ چلو, وہ یہیں پہ موجود ہے. بازو سے پکڑ کے سیدھا بارگاہ مصطفی میں لے گیا. یہودی حیران ہو گیا, یہ کیسا سردار ہے کہ جس وقت کے پاس جانے کے لیے کوئی پابندی ہی نہیں ہے. اس نے تو یہودی سردار دیکھے تھے. سرکار نے کہا بیٹھو, کیا بات ہے. کہا پوچھنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کیوں آئے ہو. کہا صرف اس لیے کہ تم اللہ کو ایک مانو اور میری رسالت پر ایمان لے. کہا اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے آؤں تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہو جائے گا. حضور نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ ہم تمہیں گلے لگا لیں, تم ہمارے بھائی بن جاؤ. کہا کیسے, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے جسم پر میل ہے, مجھ سے بدبو آ رہی ہے, اے محمد آپ مجھے
جو میں کلمہ پڑھاتا ہوں جب یہ کوئی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس کے چہرے کا رنگ یہ نہیں رہتا، دنیا میں کالا ہی صحیح، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو اللہ اس کو اپنے نور میں رنگ دیتا ہے اور اس کے جسم سے پھر بدبو نہیں، اس کے جسم سے خوشبو آیا۔ کہا محمد کمال کی بات کر دی، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا۔ کہا آپ مجھے کرنا کیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نماز کا وقت نہیں کہ میں تمہیں کہوں نماز پڑھو، روزے کا مہینہ نہیں کہ تمہیں کہوں کہ روزہ رکھو، حج تم پہ فرض نہیں ہوا ہے کہ میں کہوں کہ جاؤ حج کرو، اور تو کوئی اس وقت فرائض میں سے کوئی چیز تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ جہاد ہو رہا ہے، مسلمان غیر مسلموں سے لڑ رہے ہیں، اپنی تلوار میدان سے نکالو اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے اپنی بکریوں کو اندر کیا، قلعے کے اندر کیا اور تلوار میدان سے نکالی، مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا اور میدان کارزار میں شامل ہو گیا۔ جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پڑی ہوئی اموات کو، میتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے آگے گئے تو اسود رائی کی میت پڑی، اسود رائی کی میت پڑی ہوئی ہے، سرکار وہاں پہ رک گئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح ٹپکنے لگے اور فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسود رائی جنت میں داخل ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسود رائی جنت میں داخل ہو رہا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں خدا کا نور اس کے چہرے سے پھوٹ کر نکل رہا ہے، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حوریں اس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے بوتلوں کو بھر رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے وہ خوش اخلاقی کا انداز اور صوفیاء کرام جو خلق مصطفیٰ کے امین ہوتے ہیں، ان سے اسی طرح خلق مصطفی کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور جس صوفی کی بات کرنے کے لیے اور جس کی خدمت میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے میں یہاں جمع ہوں، آپ یہاں جمع ہیں، دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ ان کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہے، انہوں نے تکلیفیں بہت سے ہی ہیں، لیکن ہم نے ان کو بڑی بڑی بلاؤں کو عبور کرتے ہوئے، مصائب کے پہاڑ کو عبور کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن زبان پر کلمہ اف بھی نہیں، زندگی میں بھی ان کو حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور فراقی میں بھی حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے کہ جب آخری پٹی ڈالنے کا وقت آیا تو حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سائیں صاحب کو بلاؤ، ڈھونڈنے والے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، سائیں صاحب مل نہیں رہے، آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ مٹی ڈالے۔ میں بھی آپ کی تلاش میں نکلا، اس وقت پرانی مسجد ہوتی تھی، چھوٹا سا اس کا حال ہوتا تھا، اس حال کے اندر جب میں داخل ہوا تو حضرات محترم یقین کیجئے میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا وہ درویش، وہ خدا کا خاص بندہ، وہ خدا کا محبوب اور مقبول بندہ، اس وقت قرآن مجید فرقان اور حمید کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کھلا تھا اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے عرض کروں کہ آپ کو بلایا جائے، قبر پر آخری مٹی ڈالنے کا وقت آ گیا، میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی مشکل سے میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو باہر یاد فرما رہے ہیں، سمجھ گئے، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، حضرت صاحب کو مولوی صاحب کہتے ہیں، یاد ہے نا مولوی صاحب کہتے ہیں، کہ لگے مولوی صاحب نہیں، مولوی صاحب اٹھیں گے، میں آخر اٹھیں گے، فرمایا بس کافی ہے، اور پھر قرآن پڑھنا شروع، پھر قرآن پڑھنا شروع،
بیٹے کی کمر پر مٹی پڑ رہی ہے اور جوان بیٹے کا باپ الذین یحمدون فی السراء والضراء اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے آخری کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ، انتہائی قابل احترام برادران طریقت، ان صوفیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو ان صوفیوں کی صفات ہیں۔ ہم اپنے اندر امانت پیدا کریں، ہم اپنے اندر دیانت پیدا کریں، ہم اپنے اندر صداقت پیدا کریں، ہم اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کریں، ہم اپنے لیے لقمہ حلال پیدا کریں۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صوفی کہتے ہیں کہ جس شخص میں دو چیزیں نہیں ہیں اس میں نسبت القاء نہیں ہو سکتی۔ جس شخص میں دو صفات نہیں ہیں اس میں نسبت، اس میں فیض القاء ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صدق مقال اور دوسرا عقل حلال۔ جس کی زبان پر سچ نہیں ہے اور پیٹ میں لقمہ حلال نہیں ہے، صوفی کہتے ہیں اس کے اندر نسبت القاء ہی نہیں، اس کے اندر فیض منتقل ہی نہیں ہو سکتا۔ صوفیوں کی تو یہ بات ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیع، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیع، یہی رہا ہے عدم سے قلندر کا طریق۔ اور ہم نے وہ قلندر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، حضرت سائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خدا بند قدوس ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی زبان پر سوائے صدق کے اور کچھ نہیں، ان کی زبان پر سوائے کلمہ سچ کے اور کچھ نہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے۔ حلال کھاؤ، پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو اور زبان پر سچ لاؤ، پھر دیکھو کہ بگار شریف کے مزار کے اندر سے حضرت سید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض کس طرح جاری ہوتا ہے اور تمہارے قلوب و اذہان کے زاویوں کو کس طرح بدلتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی زمین کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں اور پھر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مشائخ بغداد شریف کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم